یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جس سے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے۔ واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، انہی آیات کے حوالے سے تمہیداً بہت کچھ پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ تمہید ہو چکا ہے، اب صرف ان آیت کی ضمن میں بات جو باقی تھی وہ انشاءاللہ آج کی جمعے کی اس نشست میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں جا بھی گا، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ایک جگہ نہیں، کئی مقام پہ، بلکہ اسی دین کے حوالے سے عرفات کے دن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، 9 ذی الحج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین ادا فرمائے، ظہر اور عصر کی نماز، تو مغرب تک کافی وقت تھا۔ اس وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقوں سے گزارا۔ ایک وقوف عرفات، وقوف کی معنی کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وقت میں جو دعا مانگی وہ کھڑے ہو کر مانگی۔ ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراسر خطبے کی حالت میں رہے، خطبہ بھی ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے رہے۔ چونکہ اسلامی دور کا، اسلامی تاریخ کا پہلا حج تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی بات حج کے حوالے سے باقی نہ رہے، اور صحابہ کرام سے بار بار یوں فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے، جہاں تمہیں اندیشہ ہو، خطرہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آئے، اس حوالے سے پوچھتے رہو۔ بار بار اس بات کا اصرار فرماتے تھے۔ جب کوئی سوال کسی کا باقی نہ رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی شکل میں وہ تقریباً 7 باتیں جو خطبہ عرفات یا آخری حج کے جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے گویا پورے دین اسلام کو ایک کوزے میں بن کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کوئی تشنگی نہیں چھوڑی۔ تو اس وقت تقریباً سورج غروب ہونے سے پہلے اب مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے کا جو حکم تھا، سورج غروب ہونے میں کچھ لمحے باقی تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ سورہ مائدہ میں ہے یہ آیت، اور یہ بات میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں جہاں مکی لکھا ہے، فلانا سورت مکی یا فلاں سورت مدنی، یہ مسلسل سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اس کے بعد سورۃ النساء، یہ مسلسل جو صورتیں ہیں یہ تقریباً مدنی صورتیں، اور قرآن حکیم کی جو صورتیں مختصر ہے، چھوٹی ہے، کم و بیش ہے، اس کا نزول تقریباً یعنی ان صورتوں کے ساتھ مکی لکھا گیا ہے۔ اچھا، مکی مدنی کا جو ہمارے ذہنوں میں نقشہ ابھر کر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہے، جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن حکیم کی ایک جامع آیت ہے۔
یہ مدنی کہلاتی ہے، لیکن اس کا نزول کہاں ہوا ہے؟ مکے میں ہوا ہے۔ اس لیے کہ عرفات، مزدلفہ، مینا یہ مکے کے قریب ہے، اور مکے سے حجاج اس مقامات کی طرف آتے واپس پلٹ کر مکے ہی چلے جاتے، لیکن اس آیت کو یہاں مدنی کہا گیا، لیکن نزول اس کا مکے میں ہوا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو صورت ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت کے بعد، اور وہاں کوئی آیت، کوئی صورت نازل ہوئی، تو اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اس کو مکی نہیں کہا جائے گا، اس کو مدنی کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اب یہ آیت بھی مدنی کہلاتی ہے، لیکن اس کا نزول مکے میں ہوا ہے۔ تقریباً قرآن مجید کے احکامات کے حوالے سے یہ آخری آیت شمار کی جاتی ہے، آخری آیت ہوگی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے کہ آج کے دن عرفات کی وادی میں اعلان سن لیجیے، اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وقتاً فوقتاً احکامات نازل ہوتے رہے، ہر نبی پہ احکامات نازل ہوئے، لیکن وہ احکامات حرف آخر نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو احکامات نازل ہوئے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو احکامات نازل ہوئے، وہ اس وقت تک چلتے رہے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے احکامات چلتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ کسی نے بھی یہ اعلان نہیں فرمایا کہ میرے جانے کے بعد اللہ کا دین مکمل ہو چکا۔ کسی نبی، کسی رسول نے یہ اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی تک دین کی نزول کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور تقریباً اللہ کے نبی بننے کے بعد 23 سال کے عرصے میں جب اللہ نے اپنا آخری نبی آپ کو چن لیا، آخری رسول چن لیا، اب جو آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اب اللہ کا حکم نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، اب وہ دین مکمل ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا۔ وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً صحف اور کتابوں کی صورت میں، الہامی کتابوں کی صورت میں وہ دین نازل ہوتا رہا۔ وہ مکمل نہیں تھا ان انبیاء اور رسولوں کی دور میں، اب آ کر اللہ کا دین مکمل ہے۔